السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عن ابن بجید الانصاری عن جدته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رد السائل ولو بظلف، رواہ النسائی۔ ابن بجید انصاری اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس کرو، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں ہمیں سائل کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اگرچہ اسلام میں سوال کرنا پسندیدہ نہیں، لیکن یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کی وجہ سے اس درجہ مجبور ہو جائے کہ مانگے بغیر اس کا چارہ نہ ہو یا گزارا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے پھر وہ کیا کرے۔ یعنی یہ حدیث پیشہ ور گداگروں کے بارے میں تو نہیں ہے، لیکن ان ضرورت مندوں کے بارے میں ہے کہ جو حقیقی ضروریات کی بنیاد پر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں بتائیے۔ فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، سوالی کا بھی اور محروم کا بھی، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں اور وہ مانگتا بھی نہیں، اور ایک شخص جو اپنی ضروریات سے تنگ آ کر اپنی مشکلات میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو جو صاحب حیثیت مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پہچانے۔ عام طور پر جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ تو اس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا۔ ایک سوداگر نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ میں صدقات اور خیرات کی نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں، مگر مجھے مستحق اور غیر مستحق کی شناخت نہیں، یعنی مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں، تو فرمائیے کہ میں پھر کس کو دوں اور کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو بھی دو جو تمہارے خیال میں مستحق ہے، اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ دے جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے جس کا تو مستحق نہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے بڑھ کر جانتا ہے، تو کیا واقعی ہم مانگتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہم مانگ رہے ہیں واقعی ہم اس کے مستحق ہیں یا ہمیں دی جانی چاہیے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی عنایات ہم سے روک دے تو پھر ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے؟ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بھی ملے جو ہماری ضرورت کا ہے اور وہ بھی مل جائے جو ابھی ضرورت نہیں، شاید آئندہ کبھی جا کر ضرورت پڑے، تو اگر کوئی شخص اپنی ضرورت ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اگر نہیں بھی رکھتا تو ہمیں کیا حکم ہے یا ہمارے لیے کیا پسندیدہ ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں جو مستحق ہیں، فقیر اور مسکین ہیں، اور ان کو بھی دیتے ہیں جو فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں نہیں آتے، لیکن بہرحال وہ حق رکھتے ہیں ہمارے مال میں، ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست اور اہل و عیال ہونے کی حیثیت سے۔ لہٰذا ایک بندہ مومن کے لیے پسندیدہ چیز یہی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور سوال کرنے والے کے سوال سے
غصہ نہ کرے، اس کو ڈانٹے نہیں، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کے ساتھ جھڑک کر معاملہ نہ کرو، سوال کرنے والے کو جھڑکو مت، ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہ کرو، اس کو اذیت نہ دو، پریشان نہ کرو، اگر کچھ نہیں ہے دینے کو تو خاموشی اختیار کر لو، لیکن اس کی بے عزتی نہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول اور چشم پوشی، دوسرے کی غلطی معاف کر دینا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان وہ صدقہ کرے جس کے پیچھے اذیت ہو، یعنی دینے کے بعد دوسرے کو ستائے اور پریشان کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو مانگنے کا عادی نہیں ہے، کوئی پیشہ ور گداگر نہیں ہے، جب وہ کسی شدید حاجت کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کو قربان کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوالی اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو، یعنی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس سے اس کی مزید بے عزتی ہو۔ پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایک انسان حقیقی ضرورت مند ہے اور وہ سوال کرتا ہے اور ہم اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے روکا اسے ہم بھی استعمال نہ کر سکیں، کیونکہ روکنے والے کا روک بھی لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا تھا لا توکی فیوکا علیکی، روکو مت ورنہ تم سے روک لیا جائے گا۔ تو دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، دینے سے مال بڑھتا ہے، روکنے سے نہیں۔ لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا تحفے اور ہدیے کے طور پر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا، تو ام سلمہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس گوشت کو گھر میں رکھ دو، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائیں۔ خادمہ نے اس گوشت کو گھر میں طاق پر رکھ دیا، پھر اتنے میں ایک سائل دروازے پہ آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم صدقہ خیرات کرو، اللہ برکت دے گا۔ گھر والوں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، یعنی انکار کر دیا۔ سائل یہ سن کر چلا گیا۔ اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے اور ام سلمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو لاؤ میں کھاؤں۔ ام سلمہ نے کہا ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا کہ وہ گوشت جا کر لے آؤ جو طاق میں رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو۔ وہ خادمہ وہاں گئی اور طاق میں گوشت کو نہیں پایا، بلکہ اس کی جگہ ایک سفید پتھر کا ٹکڑا پایا۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ وہ گوشت پتھر اس لیے بن گیا کہ تم نے سائل کو دیا نہیں۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ سوالی کو مت لوٹاؤ، یعنی خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ اگر کچھ بھی نہیں اور سوائے ایک بکری کے جلے ہوئے کھر کے تو وہ بھی دے دو، یعنی اگر تم سائل کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو تم اس کو ایک اچھی دعا دے سکتے ہو، ایک مسکراہٹ دے سکتے ہو، ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہو، اس کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کر سکتے ہو۔ لیکن روکھا پی کا رویہ اختیار کرنا، بے نیازی کا برتاؤ کرنا اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن دوسری طرف سوال کرنے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں سوال بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ۔ جو خوددار رہنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے خودداری عطا کر دے گا، جو غنی رہنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، جو صبر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دے گا۔ البتہ اگر کسی کو بے مانگے کچھ مل جائے تو اس کا لینا صبر کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ سوال نہیں کر رہے اور بن مانگے بغیر سوال کیے آپ کے پاس اللہ کا فضل آتا ہے تو اسے لوٹانا یا رد کرنا درست نہیں، اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن مانگنے کی حرص نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الید العلیا خیر من الید السفلی والید العلیا ہی المنفقۃ والسفلی ہی السائلۃ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ صدقہ کرنے والے کا ہے یعنی دینے والے کا ہے، اور نچلا ہاتھ مانگنے والے کا ہے. لہذا سوال کرنا پسندیدہ نہیں، کیونکہ سوال کرنے والا بہرحال نیچے ہوتا ہے مقام اور مرتبے میں بھی دینے والے کے مقابلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہ ہوگا، یعنی اس کا چہرہ بے آبرو ہوگا. دنیا میں بھی سوال بے آبروئی کا سبب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسا شخص بے آبرو ہوگا. اور خاص طور پر اگر کوئی شخص ضرورت میں نہیں بلکہ مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ چیز اور زیادہ ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، یعنی اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے. تو وہ مال نہیں لے رہا، آگ کا انگارہ لے رہا ہے، یعنی وہ مال اس کے لیے حلال ہی نہیں. اب وہ چاہے تو کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے، چاہے تو تھوڑا لے یا زیادہ لے. جہاں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے وہاں کچھ معاملات میں سوال کرنا پسندیدہ بھی ہے، خاص طور پر علم کا شوق رکھنے والوں کے لیے، مزید جاننے کی خواہش کرنے والوں کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کرنا قابل قدر ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ خرچ کیا کریں. یسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یسألونک عن الساعة، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور اسی طرح دیگر کچھ سوالوں کا بھی ذکر ہے. لیکن علم کے لیے کیے جانے والے سوالوں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے اور موقع محل کا خیال رکھا جانا چاہیے، کیونکہ سوالوں کی کثرت بعض اوقات سوال کرنے کے عمل کو بدنما بنا دیتی ہے، اور بے موقع اور بے جا سوال فائدے کی بجائے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے اہل ایمان، ان معاملات میں سوال مت کرو، ان باتوں کے بارے میں مت پوچھو اگر وہ تم پر ظاہر کی جائیں، یعنی ان کے جوابات تمہیں دیے جائیں تو وہ تمہیں ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ کی اس لیے اعتدال ہر چیز کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، تو سوال کے معاملے میں بھی اعتدال ضروری ہے، خواہ وہ کسی اچھے مقصد ہی کے لیے کیوں نہ ہو. اس کا مطلب اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے. لیکن ہم معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی روڈ پر چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، پیشہ ور گداگر جو ہیں وہ آپ کی گاڑیوں کے شیشے نوک کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ سے مانگتے ضرور ہیں. یا پھر اگر بازار میں آپ گھوم رہے ہیں تو وہ آپ سے، اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو وہ آپ سے ضرور ہی اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ انہیں بھی کچھ دیا جائے. تو بعض اوقات تو ان کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات بہت تھوڑا سا کچھ چیز ہوتی ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں. تو دو سوال ہیں اس سلسلے میں کہ ایک تو وہ تھوڑا مقدار میں کوئی چیز دینے پر جو ان کا رسپانس ہوتا ہے یا رد عمل ہوتا ہے، اس بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو بعض اوقات کچھ بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں کیا دیا. اور دوسری بات یہ کہ کیا اس طریقے سے یہ جو بیگرز کا مافیا ہے، کیا ہم اس کی پروموشن میں تو نہیں حصہ دار بن رہے؟ اس بارے میں پلیز چھوٹے چھوٹے مسائل میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں جس چیز کی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کون مدد کر سکتا ہے، معاشرے کا اہم اور مسئلہ اسی ہے. کے پاس جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے گا. کہاں سے تعلق رکھتا ہے یا اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور ہر طرح کے لوگ تو وہ ہوتے کس کے ہیں پاس جاتا ہے؟ اور بعض پیشہ ور گداگر بھی ہوتے ہیں. تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے مصیبت میں ڈاکٹر میرے لیے کچھ مددگار دے ہو یا نہ سکتا ہے، دے لیکن اپنا رویہ وہ خراب میرے نہ مسئلے کو سمجھ سکتا ہے، بدتمیزی سے پیش نہ آئے، اس کے پاس اتنا خاموشی علم ہے کہ اختیار وہ کرے، مجھے نظریں جھکا لے، علاج کے لیے بہتر دوا اپنا دے رخ دوسری سکے. طرف کر لے. اور اگر ڈاکٹرز میں سے بھی آپ گفتگو اس کا ممکن ہو انتخاب تو کرتے ہیں گفتگو جس میں پر اس کو آپ سمجھانے کی کوشش کرے. اعتماد اور یقین زیادہ ہوتا ہے.
اور اگر سمجھے کہ ایسا طریقہ کوئی بھی کارگر نہیں ہے اور دوسرا ضرورت مند بھی محسوس ہو رہا ہے، اسی تو مثال جب بھی پر آپ قیاس نکلے کرتے گھر سے دیکھ لیجئے تھوڑی کہ بہت کھانے کی پینے کی جس چیزیں کے بارے جیسے میں بسکٹ آپ یا کا کوئی ایسی یقین ہوتا ہے چیزیں کہ جو وہ آپ اس کے کام گھر کو میں بہتر طور پر ایکسٹرا کر پڑی سکے ہوئی گا، ہوتی ہیں، آپ ساتھ آپ لے اسی جا کو سکتے ہیں پکارتے ہیں۔ جب آپ خاص طور پر اگر تو آپ یہ ایک تو ہے روٹ پر دنیا روز کی جاتے چھوٹی ہیں، چھوٹی نیڈز اور دنیا آپ کی کا چھوٹی گزر چھوٹی مخصوص مشکلات اور جگہوں سے ہوتا ہے ضروریات، جہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ضرور آئیں لیکن گے اور وہ مانگیں گے، کچھ چیزیں تو ایسی پیسہ ہیں دینے کی بجائے یا کوئی ایسی چیز دینے کی بجائے کہ کچھ جن کے کھانے کی بارے چیز میں ان کو آپ دے دیں، ہمیں یا معلوم پھر ہے یہ کہ ہے کہ دنیا میں جو کوئی لوگ ہمارے پیچھے کام پڑ نہیں آ جاتے ہیں سکتا یا چپک کے مانگتے ہیں، اور کوئی تو بھی ان ہماری کے مدد ساتھ نہیں بھی کر سکتا۔ انسان کو یہ بھی خیرخواہی کا کہ معاملہ دنیا کرنا والوں چاہیے۔ میں سے میں سمجھتی اگر ہوں کہ اس کوئی میں کسی کام میں ہماری معاشرے کو مدد اجتماعی کرتا طور ہے، پر مثلا سوچنا ڈاکٹر چاہیے اگر کہ اس ہمیں کا دوا حل کیا دیتا ہے، ہے کیونکہ آپ کے یا نہ کوئی دینے اور سے یا شخص ہمیں ڈانٹنے کسی سے طرح مدد مسئلہ دیتا حل ہے، نہیں ہوگا، تو اس بلکہ کی ہو دوا سکتا ہے کہ الٹا بھی، آپ کا ہی ایک ڈاکٹر کی دوا اخلاق بھی خراب ہو۔ اسی وقت فائدہ دے تو سکتی ہے جب ایسے میں انسان اللہ تعالیٰ صبر اس و میں تحمل شفا سے بھی رکھے، کام لے، اور جتنی کوئی مدد کر سکتا انسان ہے ہمارے کر دے۔ ساتھ مہربان اور اسی جیسے وقت کہ ہو آپ نے کہا سکتا ہے، کہ کیا ہمارے اس کام سے اسی پھر وقت اس آ معافی سکتا کو ہے یا اس جب اللہ اس کے گروہ دل کو میں ڈالے۔ مضبوط کرنا یا اس کو تو سپورٹ گویا کرنا تو نہیں ہوگا۔ اصل قوت اس میں اور یہ نہیں قدرت آتا، کیونکہ اگر آپ ایسی اللہ ہی چیز کے دے رہے پاس ہیں ہے، کہ جس سے ایک شخص کا پیٹ بھر جاتا وہی ہے یا دھوپ میں مہربان ہے کھڑے ہیں پانی دے دیتے ہیں اور یا وہی سب کچھ بھی، کر تو اس سے سکتا ہے۔ وہ کاز ہے وہ پورا نہیں اور ہو جب سکتا ان کا۔ انسان کے اندر یہ تو یقین پختہ ہو جاتا ہے کسی کہ بھی کیس میں کام بس وہی بنا بہرحال سکتا ہے کیونکہ اچھے ہر چیز اس اخلاق کے کنٹرول میں، اور اس کے اختیار اچھے میں، رویے سے اس کی کبھی بھی اتھارٹی ہے پیچھے سب نہیں سے رہنا بالا، چاہیے۔ تو پھر انسان جیسا سچے کہ دل ابھی سے اس کی بات ہوئی طرف کہ رجوع سائل کو کرتا اگر ہے، کچھ نہیں دے اور یہ سکتے تو رجوع اچھا کرنا ہی مشورہ ہی دراصل دے دیا جائے، بندگی تو ہے۔ وہ پھر اچھا مشورہ کیا ہو سکتا دعا ہے؟ کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اس اور میں نہ کوئی طریقہ آپ خیر خواہی پر مبنی اور نہ اس کوئی کی بھی کوئی بات اس علیحدہ سے کر زبان سکتے ہے۔ ہیں، اور خصوصاً آدمی ہر لمحہ، اس شخص کو ہر صورت معاشرے سے میں کارآمد اور ہر بنانے کے زبان میں لیے خدا سے دعا کر اس سکتا کی ہے۔ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمیں سیرت اگرچہ رسول قرآن صلی پاک میں اللہ اللہ علیہ تعالیٰ نے وسلم میں پیغمبروں ملتی کی ہے دعائیں اور کچھ اور کہ ایک دعائیں جو ہیں مرتبہ وہ آپ ہمیں صلی اللہ علیہ سکھائی وسلم ہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان میں ان کی بیٹھے ہوئے تھے زبان تو سے۔ ایک سوالی آیا اور اسی اس نے طرح آپ سے نبی کچھ صلی اللہ مانگا، علیہ وسلم نے تو دعائیں آپ نے اس مانگی سے اور پوچھا وہ کہ دعائیں کیا بھی ہمارے تمہارے پاس پاس ہیں کیونکہ کچھ بھی جامع نہیں؟ دعائیں ہیں، ان کا اگر ہے علم تو حاصل کیا ہے؟ کرنا تو اور وہ ان کو کہنے پڑھنا لگا اور کہ ان میرے کو پاس سیکھنا ایک بھی بہت پیالہ ہے فائدہ جس میں مند ہے، میں کھاتا ہوں اور ایک کمبل ہے جسے میں اوڑھتا ہوں۔ کیونکہ وہ تو آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے جب وہ ہیں، شخص وہ لے آیا یہ تو آپ قرآنی نے اور مصنون اپنے دعائیں۔ صحابہ سے پوچھا کہ آپ میں بعض سے کوئی اوقات ہے ایسا بھی جو ہوتا ہے کہ ان دو ہمیں عربی چیزوں کو عبارت خرید لے؟ یاد نہیں ہوتی یا ترجمہ یاد نہیں ہوتا، اب اس شخص کی کل متاع وہی دو یا چیزیں تھیں اور آپ نے ان کو بھی چھوٹی بیچ چھوٹی ڈالا۔ ایسی چیزیں ہیں جو کس خاص لیے؟ ہماری ہی ضرورت ہو تاکہ اس کے سکتی ہیں عام بدلے میں روزمرہ زندگی کی، کوئی ایسی چیز تو خریدی اس میں جائے جو انسان اس چلتے کے پھرتے کاروبار کو اٹھتے آگے بیٹھتے چلانے اللہ کے تعالیٰ لیے سے مانگ سکتا یا ہے۔ اس کو کمانے والا بنانے اس کے میں لیے اللہ مددگار تعالیٰ ہو۔ کی یاد بھی ہے، یہ اللہ کے ذکر کی لہٰذا ایک قسم بھی ان ہے، چیزوں کو بیچ کر اور اللہ آپ نے تعالیٰ اس کے سے ساتھ کہا ایک کہ تم تعلق کا کلہاڑی اظہار بھی۔ اور رسی خرید لو اب اور دیکھیں دنیا میں ان آپ دو چیزوں کو لے کر جیسے جنگل چھوٹی میں چھوٹی جاؤ، چیزیں لکڑی ہوتی ہیں وہ کاٹو کس سے اور لا مانگتے ہیں؟ کر مثلا ایک بیچو بچہ، اور اس سے بچے کو خود اگر بھی کوئی کھاؤ چیز ضرورت ہوتی ہے، اور اسے اوروں بھوک کو بھی لگتی ہے دو۔ تو وہ ماں کے پاس اور آتا یہ ہے اس سے بہتر ہے کیونکہ کہ اسے تم پتا کسی ہوتا کے ہے کہ آگے ماں ہاتھ میری بات پھیلاؤ۔ سن لے گی۔ ہم اس عام سے طور پر بچے اور سوال ماں کرنے کا ایک والوں کو تعلق برا بھی بھلا تو مضبوط کہتے ہوتا ہے۔ رہتے ہیں، لیکن کبھی ان کے لیے اگر کوئی بچہ یہ اپنی نہیں ماں سے سوچتے کچھ بھی نہ کہ مانگے، پھر وہ کچھ بھی کریں نہ کیا۔ لے، ایسے یا میں آپ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کسی آپ سے صلی کوئی بھی اللہ علیہ مدد نہ لیں وسلم نے تو آپ دیکھیں یہ گے بھی کہ فرمایا کہ تم میں سے ایک اگر شخص آپ لکڑی کا اپنا ہر گٹھا کام اپنی صرف خود پیٹھ ہی پر کرتے لاد رہیں کر تو اس لاتا سے ہے نتیجہ اور کیا اسے ہوگا بیچ کہ کر صرف گزارا کرتا ہے، یعنی آپ تو ایک یہ اس کے لیے انڈیویجول اس سے کے بہتر ہے طور کہ وہ پر تو کسی سے خود سوال مختار ہو کرے جائیں گے، اور وہ لیکن اسے دے یا انکار کرے۔ انسانوں کی یعنی جب بنیادی ضرورت طور آپ پر کو نہیں لوگوں ہوگی کو تو کام کا آپ کا شوق ان کے دلانا ساتھ تعلق بھی چاہیے، مضبوط نہیں محنت ہوگا۔ کا عادی بنانا تو چاہیے دعا جو ہے اور وہ اچھی کسی کے ہمدردی ساتھ کے ساتھ تعلق بہترین مضبوط کرنے مشورہ، کا بھی اور ایک صرف خالی بہترین مشورہ ہی نہیں ذریعہ ہے، بلکہ یعنی عملی اللہ طور تعالیٰ سے پر جب کچھ ہم اور مانگتے لوگوں ہیں کو تو اس کی یہ طرف متوجہ اس کر کے بات کا اس کا اظہار ہے مسئلہ کہ حل کرنا چاہیے۔ اللہ کے جیسے کہ ساتھ آپ نے ہمارا اپنی ایک گفتگو کنیکشن میں ہے فرمایا اور وہ کہ دل ہی دل میں علم کنیکشن حاصل رہتا ہے، کرنے کا سوال جو ہے اور خاص طور پر یا یہ جو جاننے چھوٹی کا چھوٹی سوال چیزیں ہیں، مثلا اسلام میں آپ کو پسندیدہ پیاس ہے لگی اور تو آپ کے ذہن یوں میں یہ محسوس خیال ہوتا آتا ہے ہے کہ کہ اچھا میں ان انکریج کو بھی پانی کیا گیا پیوں، ہے۔ پانی وہاں رکھا تو ہوا مجھے گلاس یوں لے فیل کے، ہو رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک لیکن عام انسان
کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے. سوال کرنا جو ہے وہ ذہن کی بیداری کی بھی علامت ہے. اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں کہ علم حاصل کرنے کے سوال کے ایٹیکیٹس یا ادب کیا ہیں. فوری طور پر آپ اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے سوال کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اس میں جیسے پہلے کی بات تھی کہ اعتدال ہونا چاہیے، اور خاص طور پر یہ کہ سوال حقیقت پر مبنی ہونے چاہیے، محض مفروضوں پر مبنی سوالات نہیں ہونے چاہیے، یا بال کی کھال اتارنے کے لیے سوال نہیں ہونے چاہیے، یا غیر متعلقہ چیزوں سے متعلق سوال نہیں ہونے چاہیے. اللہ کے نام مثلا استاد اگر ایک چیز پڑھا رہا ہے اور وہ ایک خاص موضوع کے متعلق بات کر رہا ہے اور سوال کرنے والا بالکل ایک غیر متعلقہ بات بیچ میں کر دیتا ہے اور بات کا سلسلہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے. یعنی سوال وہ ہو کہ واقعی ایک ضرورت ہو اور ایک حقیقی ذہن سے اٹھا ہو یا جس سے فائدہ ہو، کیونکہ سوال نصف علم بھی کہا گیا. اچھے سوال کو اپریشیٹ کیا گیا کہ آدھا علم تو انسان کو ویسے مل جاتا ہے، اور آدھا علم یا اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب سوال کر کے ان گوشوں کو بھی اجاگر کیا جائے جو علم دینے والے کی نظر سے اوجھل ہیں.
تو بات یہ ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ پیچھے پڑھ کے عربی میں سوال دعا مت مانگی کرو جا تو سکتی ہے اس اور سے اس کیوں کا منع ترجمہ کیا بھی گیا؟ آنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھنی جی ہاں، چاہیے. عام طور لیکن اس پر کے ساتھ جب ساتھ ہم یہ ہے کہ کسی کے صرف پیچھے فارمیلٹیز پڑ میں نہیں جاتے رہنا ہیں چاہیے. کسی بھی آپ چھوٹی معاملے چھوٹی میں ضروریات تو میں یہ چھوٹی چیز چھوٹی دوسرے باتوں میں، کو جیسے اذیت صحابہ دینے کے کرام جو تھے وہ مترادف ہوتی ہے. جوتے کا تسمہ ٹوٹتا تو وہ بھی اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. خصوصاً اگر دنیا کی کوئی چیز اپنی اس سے مانگ رہے ہیں معمولی تو ضروریات میں بھی اللہ کی اس طرف رجوع مانگنے کیا کرتے تھے. سے اگر انسان کچھ حاصل کر بھی لیتا ہے، تو مثلا ایک دعا شخص دینا اگر نہیں چاہتا سچے دل سے اور نکلی ہے مانگنے تو والوں سے ضرور وہ خدا زبردستی تک نکلواتا پہنچے ہے، گی. خدا اس کو تو فوراً وہ جو سنے گا زبردستی لی ہوئی اور اس چیز کے ہے مطابق اس میں اس کوئی کی برکت نہیں قبولیت کا ہوگی، اس فیصلہ میں کچھ فرمائے گا. زیادہ فائدہ نہیں ہو جیسے سکتا قرآن جو مجید میں بھی دینے آتا والے ہے نے بددلی سے دی، وَإِذَا سَأَلَكَ دل کی خوشی عِبَادِي سے نہیں عَنِّي دی. فَإِنِّي ایک قَرِيبٌ حدیث میں بھی آتا ہے أُجِيبُ دَعْوَةَ کہ آپ الدَّاعِ صلی إِذَا اللہ علیہ دَعَانِ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے میرے پڑھ کر بندے جب سوال آپ سے مت میرے کیا بارے کرو، میں پوچھیں تو آپ اللہ کی بتا دیں قسم کہ میں قریب تم ہوں، میں سے کوئی شخص میں پکارنے والے مجھ کی سے پکار کسی کو چیز سنتا کا ہوں. سوال کرے انہیں چاہیے اور کہ وہ میری مجھ سے ناگواری مانگیں کے باوجود اس اور کا میری سوال پکار کا مجھ سے جواب کچھ دیں. نکلوا یعنی جو لے باتیں میں ان سے تو کرنے کو ایسا کہتا ہوں نہیں ہوگا وہ بھی کہ کچھ کیا میری کرے. طرف سے اس کو دی گئی تو چیز یہ میں لکھتے ہیں برکت کہ دی جائے. کچھ دعائیں وہ یعنی ہیں ایسے مال جو میں برکت مختلف نہیں عبادتوں ہوتی کے ساتھ دہرائی جو جاتی کسی ہیں، کے پیچھے پڑھ کے اس سے مگر حاصل زیادہ کیا جائے. دعائیں وہ ہیں جو تو اس کسی سے دوسرے پرہیز عمل کرنا سے چاہیے. جڑی ہوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری مثلاً آج آدمی کی رات کو گفتگو سونے کے لیے اختتام بستر کو پر جاتا ہے پہنچتی ہے. تو آپ اس سے کی زبان اجازت پر چاہتے رات ہیں. کی مناسبت السلام سے کچھ علیکم دعائیں آ ورحمۃ جاتی ہیں. اللہ اسی طرح وبرکاتہ. جب وہ صبح